اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایکسپرٹ ایویڈنس پہ، یعنی ایک ماہر کی شہادت پہ۔ قانونی شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 59 اور 60 جو ہے وہ ایک ماہر کی شہادت سے متعلقہ ہیں۔ ایک ماہر کی شہادت ایکسپرٹ ایویڈنس محض اس کی رائے ہوتی ہے، ایسی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ماہر کی شہادت عدالت کے لیے ہر حال میں قابل پابندی نہیں ہوتی، اور ایسے حالات و واقعات مقدمہ اور جرح سے پرکھا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے سرکاری ماہر کو بھی عدالت میں بلوا کر اس پر جرح کرنی چاہیے، تاکہ اس کی رائے کا وزن ان وجوہات سے پرکھا جا سکے جس کی بنیاد پر اس ماہر نے وہ رائے قائم کی ہو۔ اس پر ایک اتھارٹی ہے PLD 1982 کراچی، پیج ہے 975۔ کیونکہ ان فیصلہ جات میں جو اگرچہ منحرف شدہ گواہوں کے سابقہ بیانات کو داخل شہادت کرنے کے متعلق ہیں، یہ نقطہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب تک کوئی گواہ عدالت میں پیش ہو کر شہادت نہ دے اور اس پر مؤثر طور سے جرح کرنے کا موقع ملزم کو میسر نہ آئے، اس وقت تک ایسے بیان کو نہ تو شہادت سمجھا جا سکتا ہے، نہ ملزم کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں اور دوسرے ایسے ماہرین کی رائے جو کسی سائنسی علم یا فن میں مہارت رکھتے ہوں، بذات خود شہادت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن جب تک قانون میں بطور خاص اس بات کی اجازت نہ ہو، ایسے ماہرین فن کی بھجوائی ہوئی رائے یا رپورٹ اس وقت تک بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ماہرین عدالت کے روبرو آ کے حلفیہ شہادت نہ دے، اور فریق ثانی جس کے خلاف وہ شہادت استعمال کی جانی ہو ایسے ماہر پر سوالات جرح کرنے کا موقع نہ پالے، یعنی جب تک وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن نہ کر لے۔ جب تک گواہ عدالت میں پیش ہو کر ملزم یا مدعا علیہ کے سامنے بیان نہ دے اور فریق ثانی کو اس گواہ پر جرح کرنے کا موقع نہ دیا جائے، وہ شہادت خارج از بحث سمجھی جانی چاہیے۔ اس پر کچھ لیڈنگ رولنگ ہے۔ 1970 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج ہے 506۔ PLD 1969 یعنی 1969 سپریم کورٹ، پیج ہے 293۔ 1977 PLJ لاہور، پیج ہے 489۔ PLJ 2000 لاہور، پیج 429۔ طبی گواہ کی شہادت صرف اس امر کی تائید کرتی ہے کہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا، یعنی ایک میڈیکل کی شہادت جو ہوتی ہے وہ صرف اس امر کی تائید کرتی ہے کہ کون سا ہتھیار اس جرم میں استعمال ہوا، تاہم اسے سزا کے لیے تائیدی کوریبوریٹو ایویڈنس نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ رولنگ ہے 2006 YLR، پیج 124۔ جب تک ماہر کو عدالت میں طلب کر کے اس کی شہادت برحلف نہ لی جائے اور اس پر جرح نہ کر لی جائے، ایسی شہادت یا ماہرانہ رائے کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہ ہوگی۔ کوئی بھی رپورٹ اس کے تیار کرنے والے کو عدالت میں پیش کیے بغیر قابل قبول نہ ہوگی۔ اس پر کچھ لیڈنگ رولنگ ہے، یہ تقریباً 7-8 رولنگ یہاں پر میں نے اپنے ساتھ ریسرچ میں نکالی ہوئی ہے۔ ایک ہے PLJ 2000 لاہور، پیج 429۔ 1996 PSC، پیج 756۔ 2000 YLR، پیج 703۔ 2000 YLR، پیج 711۔ 1969 یعنی 1969 SCMR، پیج 3۔ 2000 YLR، پیج 703۔ 1974 SCMR، پیج 411۔ 1970 SCMR، پیج 506۔ عدالت کو خود ماہر گواہ سے وہ وجوہات دریافت کرنی چاہیے جس کی بنا پر اس نے اپنی رائے قائم کی ہو۔ یہ اس پہ کوئی ایک لیڈنگ رولنگ ہے پشاور ہائی کورٹ کی ہے، PLD 1975 پشاور، پیج ہے 205۔ ماہر کی رائے کسی صورت میں عدالت کے لیے قابل پابندی نہ ہے، ایسی شہادت محض عدالت کی معاونت کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ یہ اتھارٹی ہے 2003 CLD، پیج ہے 1195۔ تو دوستو،
بھارتی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ کسی سائنسی یا فنی معاملے پر عدالت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ماہرین کی کتابوں کا حوالہ ملزم کے خلاف استعمال کرے جب تک کہ اس قسم کے حوالہ جات کے متعلق ملزم کا جواب اور عذرات بطور خاص قلم بند نہ کیے جائے۔ یہ اتھارٹی ہے PLD 1957 سپریم کورٹ انڈیا پیج 426۔ تشخیص عمر کے لیے ایکس رے ٹیسٹ بھی کچھ زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس پر اتھارٹیاں ہے PLD 1966 کراچی پیج 71، 1975 کرمنل لا جرنل پیج 453، 1968 کرمنل لا جرنل پیج 167۔ عدالت دستخطوں کو خود بغرض معائنہ دیکھ سکتی ہے، یعنی جہاں پر دستخطوں کا معاملہ آ جائے تو اس اتھارٹی میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت وہ خود بھی اس کا معائنہ کر سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2004 MLD پیج 251۔ ماہرین خط کی شہادت کو کچھ فیصلوں میں کمزور اور غیر یقینی قرار دیا گیا ہے، جن میں لیڈنگ اتھارٹیاں ہیں PLD 1956 کراچی پیج 234، 1975 کرمنل لا جرنل پیج 1151، PLD 1958 لاہور پیج 747، PLD 1976 کراچی پیج 762، PLD 1963 سپریم کورٹ پیج 51۔ عدالت کے لیے خود ہی متنازع خط کا مقابلہ کرنا مسلمہ خط یا دستخط کرنا خطرناک ہوگا۔ یہ PLD 1958 ڈھاکہ پیج 341 میں ڈسکس ہوا ہے یہ پوائنٹ۔ اب یہاں پر ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک رپورٹ پر بوقت پیش کرنے روبرو عدالت اعتراض نہیں کیا گیا تو ایسی رپورٹ پر بعد ازاں اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جب کسی ایکسپرٹ کا ایک اوپینین جو ہے وہ ایک رپورٹ کی شکل میں ہو اور وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہو، ایگزیبٹ ہو رہی ہو، اور اس وقت ایگزیبٹ کرنے کے ٹائم میں اس رپورٹ پر اعتراض نہ کیا جائے تو بعد میں جو ہے ایسا کوئی اعتراض اس کی کریڈیبلٹی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 MLD پیج 1276۔ آل انڈیا رپورٹر 1946 پریوی کونسل پیج 187 میں یہ کہا گیا کہ جج کو ڈاکٹری معاملات پر کوئی رائے ڈاکٹر کی شہادت کے بغیر نہ قائم کرنی چاہیے کیونکہ جج علم طب کے ماہر نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ نے ملزم کی سزا منسوخ کرنا اس بنا پر جائز قرار دیا کہ عدالت نے ماہر خط بلائے بغیر خود ہی ملزم کے متنازع دستخط اس کے اپنے قرار دیے تھے۔ یہ 1969 یعنی 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 752 میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ دستخط کے ماہرین کے مقابلے پر نشانے انگوٹھا کے ماہرین کی تمام شہادت مہذب ممالک میں بدرجہ زیادہ قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے اور اس کی بنا پر اکثر اوقات ملزمان کو مجرم قرار دے کر سزا بھی دے دی جاتی ہے۔ اس پر یہ کچھ بہت پرانی رولنگز جو ہے، کچھ لیڈنگ رولنگز ہے، جیسے آل انڈیا رپورٹر 1914 لاہور پیج 558، آل انڈیا رپورٹر 1923 لاہور پیج 622، آل انڈیا رپورٹر 1929 یعنی 1929 لاہور پیج 210 210 پیج، آل انڈیا رپورٹر 1930 لاہور پیج ہے 667 یعنی 667، اور PLD 1960 ڈھاکہ پیج ہے 975 پیج ہے یہ۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی ایکسپرٹ ایویڈنس کی بابت۔ ہم نے کوشش کی ہے یہاں پر کہ بہت کم ٹائم میں اس ٹاپک کو کور کیا جائے۔ ایک ایکسپرٹ، ایک ماہر کی شہادت کی قانونی حیثیت کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے متعلقہ جو قانونی حوالہ جات، کچھ رولنگ جو تھی اس کا بھی ہم نے یہاں پر حوالہ دیا ہے۔ امید ہے کہ اس لیکچر میں آپ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ایکسپرٹ ایویڈنس کی بابت تھوڑا بہت کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب یہ بہت وسیع فیلڈ ہے، اس پہ بہت وسیع ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس 8-10 منٹ کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام لیڈنگ رولنگز کا حوالہ میں اس میں دوں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایکسپرٹ اوپینین پہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک پہ بنائے، یعنی ریکوری ایویڈنس وغیرہ پہ۔